بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کبھی کبھار کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو 100 سال پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں، آپ کی مستقبل کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے خوابوں کو توڑ دیتے ہیں، آپ کی اسٹڈی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور آپ کی مینٹلی ہیلتھ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے سنیے ذرا۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لائف میں ہرٹ۔ جب آپ کو کوئی توڑ کے چلا جاتا ہے، آپ کے دل کو، جیسے دل نہیں صحیح بن رہا، توڑ کے چلا جاتا ہے، جو ہارڈ ہوتا ہے آپ کا رائٹ، اسے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کرتے ہیں ٹرسٹ۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے پیسے کے پیچھے۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ٹائم پاس، جس کا آپ کو ذرا بھی علم نہیں ہوتا۔ میکسیمم لڑکیاں اور لڑکے زندگی میں کلاس 9 10 کے بعد کسی نہ کسی شخص پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے قریب جانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو، چیٹنگ کے تھرو، یا ملاقات کے تھرو، یا اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں لائف بدلتے 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 انہیں زندگی میں ملتا ہے دھوکہ۔ اور جب دھوکہ ملتا ہے تو اس کے بعد 3 چیزوں کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی پہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی محنت نہیں کرتے، وہ اس دکھ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں کو لگتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے، بیٹھے رہتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، کتاب کھول کے بیٹھا ہے، موبائل کھول کے بیٹھا ہے، لیکن کسی کی طرف فوکس نہیں کر رہا، کام نہیں کر پا رہا، جذباتی ہو رہا ہے، رڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کاپی پینسل توڑ رہا ہے، کھانا پھینک رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے ایک ہرٹ ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، جسے وہ کسی کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آئز سے آنسو نکلتے ہیں لیکن کوئی اسے دیکھ ہی نہیں پاتا، اس کے درد کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور اسے بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یار یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہے، اسے اپنے فیوچر کا نہیں پتا، لیکن وہ فیوچر کہیں اور داؤ پہ لگا چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لائف میں اگر آپ کے ساتھ ہوا ہو اور دکھ ہوا ہو کہ ٹرسٹ توڑا ہو، کسی نے ٹائم پاس کیا ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 کام بتا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو ذہن میں لے کے آنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے لازمی۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے بیزی۔ اپنے آپ کو جتنا بیزی کر سکتے ہیں، آپ جتنا بیزی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بیزی کریں۔ اگر اپنے آپ کو بیزی نہیں کر سکتے نا، تو آپ زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بیزی کرنے سے ٹینشن کافی حد تک کیا ہوتی ہے؟ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریپلیسمنٹ۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو اسی دن ایک اور نیو تلاش کر لو۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ پیچھے کا غم ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جگہ پوری نہیں ہوتی، یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اگر بھی آپ کو چھوڑ کے جائے تو اسی دن، اسی لمحے کسی اور شخص کو تلاش کر لو۔ یقین مانو پچھلے والے کو بھولنا شروع کر دو گے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھولنا شروع کر دو گے، اور آپ اکیلے چلنا سیکھ جاؤ گے، اکیلے اور تنہا، مضبوط چٹان کی طرح۔ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ایک شخص چھوڑ کے چلا گیا تو دنیا ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جس ٹائم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں تم سے ملاقات کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ آنے کے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے۔ تو اگر ایک جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اگلے کو جگہ دو، جگہ دینا شروع کرو لازمی۔ اینڈ تیسرا پوائنٹ جو آپ لوگ نہیں کرتے، جب بھی آپ غمگین ہوتے ہو تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کرتے ہو؟ نشہ کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، دربار پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے، آوارہ گردی کرو گے، کسی کو بلاک کر دو گے، کچھ اور کرو گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے۔ لیکن جب دکھ زیادہ ملتا ہے نا، تو آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ کو اللہ کو سب بتانا ہوتا ہے، اللہ سے شیئر کرنا ہوتا ہے، اور اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے کہ یار مجھے دکھ کیوں ملا؟ کیونکہ میں غلط تھا، مجھے اس ایج میں اسٹڈی کرنی ہے، مجھے دوستی نہیں کرنی، مجھے اس ایج میں اپنی لو اسٹوری کے چکر میں نہیں پڑھنا، مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ سب چیزیں تو بعد میں مل جائیں گی بھائی، سب کو ملتی ہیں، دنیا میں سب کو ملتی ہیں بھائی، ہمیں اس پہ نہیں جانا، ہمیں فوکس کرنا ہے دوسری چیزوں پہ۔ جب یہ ہوگا جب نماز کی طرف جاؤ گے۔ 99% لوگ جب بھی لائف میں ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اسموکر بن جاتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں بھائی، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ہاں بھی سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ ایک غم ہے جسے بلانے کے لیے پھر۔ ارے کون سا غم ہے جسے بلانے کے لیے پھر رہا ہے؟ یہ غم نہیں بلا رہا، سگریٹ تو یہ ختم کر رہی ہے بھائی صاحب، اندر سے گردے پھیپھڑے تیرے ختم کر دے گی۔ روپیہ پائی تیری جیب میں نہیں ہے، اوقات تیری کچھ کرنے کی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سگریٹ سے، شالیہ سے، ان کے نشے میں ڈال کے اس کے غم کو یاد کر رہا ہے۔ وہ ایک دن تیرے پاس سے گزرے گی اور بولے گی شکر ہے اس سے میرا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، کمبخت تمہارا دربار پہ بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔
کچھ ایسا بنو، اگر ہرٹ کیا ہے کچھ ایسا کرو، اگر ہرٹ کیا ہے کچھ ایسا بن کے دکھاؤ، اگر کسی نے دل دکھایا ہے، کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ وہ ترسے کہ کاش میری اس سے رشتہ ہو جاتا، وہ ترسے کہ کاش میری اس سے ملاقات ہو جاتی، کچھ بن کے دکھا دو۔ آئندہ جب بھی دکھ ہو تو نماز پڑھنا، یہ چیزیں مت کرنا، چیزیں فضول ہیں، آپ کے وقت کو ضائع کریں گی اور آپ کو تباہ برباد کر دیں گے۔ زندگی میں ایسا کچھ بن جانا کہ وہ ترسے کہ کاش میں اسے چھوڑتی نہ اور چھوڑتا نہ۔ دیکھتے رہیں چینل سبق حافظ، ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔